اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں جو زندگی میں واقعی پیسہ کمانا چاہتا ہے، امیر ہونا چاہتا ہے اور معاشرے کے اصولوں کو توڑ کر اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتا ہے۔ 4 ایسی بری عادتیں ہیں یا کہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے 4 ایسے اصول ہیں جو آپ کی زندگی میں کبھی بھی امیر نہیں ہونے دیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم انہیں 4 باتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو زندگی میں واقعی ایک امیر انسان بننا ہے، آپ کو پور یا مڈل کلاس سے نکل کر اپر کلاس میں جانا ہے، تو پھر اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ آخر تک دھیان سے سننا اور پھر سن کر خود اپنے آپ کو جج کر لینا کیا یہ عادت مجھ میں ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر جلدی سے جان چھڑوائیں۔ اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو بات کرتے ہیں اس پہلی عادت کی جو آپ کو کبھی امیر نہیں ہونے دے گی۔ نمبر 1، پور مینٹلٹی۔ سب سے پہلی اور سب سے بری عادت جو آپ کو زندگی میں کبھی امیر نہیں ہونے دے گی وہ آپ کی غریب سوچ، آپ کو پور مینٹلٹی ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو سسٹم امیر نہیں ہونے دیتا، سب آپ کی خرابی کی وجہ ہے اور آپ کو امیر نہیں ہونے دے رہے، تو آپ بالکل غلط ہیں، بلکہ یہی سوچ دوسروں کو بلیم کرنے والی آپ کو امیر نہیں ہونے دے رہی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں یہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اب یہ سارا سسٹم ایک ہو چکا ہے اور جتنے مواقع آج کے دور میں پیسہ کمانے اور امیر ہونے کے ہیں، دنیا کی تاریخ میں اتنے مواقع کبھی نہیں تھے۔ آج آپ گھر بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنا پروڈکٹ لانچ کر سکتے ہیں، اسے بیچ سکتے ہیں، بلاگنگ کر سکتے ہیں، یوٹیوب کا چینل بنا سکتے ہیں اور ہزاروں اپرچونٹیز ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی آپ کو غریب کسی گورنمنٹ سسٹم یا ٹیکس سسٹم نے نہیں بلکہ آپ کو اپنی سوچ نے رکھا ہے۔ جب بھی کسی غریب انسان کے سامنے پیسے کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت تو وہ بہت دھیان سے وہ سب کچھ سنتا ہے، لیکن بعد میں جب کچھ کرنے کی باری آتی ہے تو یو ٹرن لے لیتا ہے، یہ کہہ کر کے کیا ہوگا پیسہ کمانے سے، سب کچھ تو یہی رہ جانا ہے، پیسہ قبر میں لے کر تھوڑی جانا ہے، زندگی ہے بس ایک نہ ایک دن گزر ہی جائے گی۔ حالانکہ سارا دن وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور پھر رات کو خود کو تسلی دینے کے لیے یہ سب بولتا ہے۔ اس پور مینٹلٹی سے آپ جتنا جلدی نکل سکتے ہیں نکل لو، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کینسر کی طرح بڑھتی چلی جائے گی اور پھر اس کا اثر آپ کی آنے والی نسلوں میں ہوگا۔ اس کو ہم اگلے پارٹ میں ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ سمجھ لینا ہوگا آپ کی پور مینٹلٹی آپ کی کامیابی کی کتنی بڑی دشمن ہے۔ ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، ایک ایسا بزنس مین ہے جس کا سارا بزنس ڈوب گیا ہے، نہ گھر بچا، نہ پیسہ بچا، نہ گاڑی بچی، سب کچھ چلا جائے اور اب وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا ہے کہ کیا کریں۔ زندگی ہے، اگر ایک دہاڑی دار مزدور کچھ پیسے سے زندگی گزار سکتا ہے تو میں کیوں نہیں گزار سکتا، میں بھی ہی جی لوں گا۔ جب وہ اپنے دماغ کو یہ بات بول دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، گزارا کر لوں گا، تو اس وقت اس کا دماغ بھی پیسہ بنانے کے لیے نئے آئیڈیا سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب کرنا ہی گزارا ہے تو پھر سوچنے کا کیا فائدہ۔ دوسری طرف ایک انسان جو بزنس ڈوبنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اگر میں پہلے کامیاب ہو سکتا ہوں تو اب بھی کامیاب ہو ہی جاؤں گا اور تب تک کوشش کرتا رہوں گا جب تک دوبارہ کامیاب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ کامیاب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ یہ ہے ایک پور مینٹلٹی اور رچ مینٹلٹی میں فرق۔ ایک انسان وہ ہے جو دن رات محنت کر رہا ہے اور دوسرا انسان وہ ہے جو کوشش تک نہیں کر رہا، تو پھر وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ جب تک آپ اپنے اس پور مینٹلٹی سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک آپ کے لیے امیر بن پانا ناممکن ہے۔ یہ تھی پہلی عادت۔ دوسری عادت، نوکری۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ نوکری کیا ہے۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چوہے کے پیچھے دوسرا چوہا بھاگ رہا ہے۔ جب ایک بچہ میٹرک میں پہنچتا ہے تو اس کے والدین کی طرف سے اس پر
پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا اگر تم نے میٹرک میں اچھی مارکس نہ لیے تو تمہیں کالج میں کوئی داخلہ نہیں دے گا۔ پھر جب کالج میں جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر اب تم نے اچھی گریڈ حاصل نہ کی تو یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا۔ پھر یہ سننے کو ملتا ہے اگر تم نے اچھا پرفارمنس نہ کیا تو تمہیں کوئی نوکری نہیں دے گا۔ اور پھر جب اس کی نوکری لگ جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرتا ہے کہ جو اس کے ماں باپ نے اسے بھی کی تھی، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ اور پھر اچھی نوکری حاصل کرو، کیونکہ یہ نوکری نہ آپ کو امیر ہونے دیتی ہے اور نہ ہی غریب۔ آپ بیچ میں لٹکے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج اس دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، ملینئرز ہیں یا بلینئرز ہیں، آپ نے کبھی ان کے نام کے ساتھ آفیسر لکھا ہوا دیکھا ہے؟ بلکہ جب بھی کسی امیر انسان کا نام لکھا ہوتا ہے تو ساتھ میں فاؤنڈر، کریٹر لکھا ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس نوکری یا جاب سے کبھی بھی امیر نہیں ہو پائیں گے، بلکہ امیر وہ ہوگا جس نے آپ کو اس نوکری کے لیے ہائر کیا ہوگا۔ مان لیجئے کہ آپ کہیں جاب کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کا مالک 50,000 روپے سیلری دیتا ہے، اور صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ جیسے سینکڑوں کو وہ اتنی اماؤنٹ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ سینکڑوں مل کر اس کا کروڑوں کا پرافٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پرافٹ میں سے ایک چھوٹا سا اماؤنٹ آپ کو سیلری کے طور پر دے رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ آپ کو پھر سے استعمال کر کے کروڑوں کما سکے۔ اس لیے آپ کو اس مینٹلٹی سے باہر نکلنا ہوگا کہ آپ جاب کر کے کبھی بھی امیر نہیں ہو پائیں گے۔ امیر بننے کے لیے آپ کو وہ کام کرنا ہوگا جس سے آپ کو خوشی ملے، جو کام کرنے کا آپ کا پیشن ہو، کیونکہ دنیا میں آج جتنے بھی کامیاب انسان بنے ہیں ان سب نے اپنے پیشن کو ہی فالو کیا ہے۔ اگر آپ کو رچ بننا ہے تو جاب میں ہاتھ پیر چلانے کے علاوہ آپ کو اپنے خواب پورے کرنے کے لیے اپنا دماغ بھی چلانا ہوگا۔ تیسری عادت، پیسے کے بارے میں عقلی سوچ رکھنا۔ پیسے والا انسان خدا سے دور ہوتا ہے۔ امیر بن کے انسان تو صرف پیسے ہی پیسے کے بارے میں سوچتا ہے۔ پیسے والے کو تو آپ پیسوں کا گھمنڈ ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو گھمنڈ، اس نے وہ پیسہ اپنی محنت سے کمایا ہے۔ آپ بھی کماؤ، آپ کو کس نے روکا ہے؟ سوائے آپ کے خود کے قریب صرف خود کو تسلیاں دینے کے لیے ہی ایسی باتیں کرتا ہے۔ حالانکہ سارا دن وہ خود جو بھی کام کرتا ہے سب کچھ پیسوں کے لیے کرتا ہے۔ صبح جلدی اٹھ کر نوکری کے لیے جاتا ہے، پیسوں کے لیے، بچوں کو اسکول بھیجتا ہے، پیسوں کے لیے، جاب میں اوور ٹائم لگاتا ہے کہ کچھ اور زیادہ پیسے مل جائیں، یا پھر ایک ہی وقت میں 2 جابز کرتا ہے، وہ بھی صرف پیسے کے لیے۔ سب کچھ پیسوں کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن رات کو بستر پر آ کر یہی کہے گا کہ پیسے میں کچھ نہیں رکھا۔ آپ کے پیسے کے بارے میں یہی سوچ آپ کو امیر نہیں ہونے دے رہی، اس لیے اپنی سوچ بدلو۔ پیسہ کوئی بری چیز نہیں، بلکہ زندگی کی 99% پرابلم اس پیسے سے ہی حل ہوتی ہیں۔ چوتھی عادت، غریب لوگ پیسہ کما کے بچاتے ہیں اور امیر لوگ پیسہ بنا کے انویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ غریب لوگ رسک نہیں لینا چاہتے، ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا سارا پیسہ ڈوب نہ جائے، اور امیر انسان یہ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا پیسہ ڈوب جائے اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ڈوبے، اس لیے وہ رسک نہیں لیتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد جب اس انویسٹمنٹ سے کچھ مل جائے تو وہ دوبارہ وہاں سے کمائے گئے پیسے کو پھر سے کسی اور کام میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ پیسہ ان کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ان کا ایک ایک روپیہ ان کے لیے ایک امپلائی کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ دوسری طرف جب غریب پیسہ سیو کر لیتا ہے تو اس کے پیسے پر مہنگائی کی مار پڑتی رہتی ہے اور وہ ڈی ویلیو ہوتا رہتا ہے۔ مان لو کہ آج آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، اور اب اس 1 کروڑ کو
سیونگ اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہو اور 5 سال بعد جب آپ اسے 1 کروڑ کو نکالو گے تو اس کی قیمت آدھی رہ جائے گی، اور اگر وہیں آپ اس 1 کروڑ کو انویسٹ کرو گے تو آپ کے فیوچر میں وہ 1 کروڑ سے اور کئی کروڑ کما کر دے گا۔ جی ہے انویسٹمنٹ اور سیونگ۔ سیونگ سے آپ کا پیسہ آپ کی جیب سے جاتا رہے گا اور انویسٹمنٹ سے آپ کا پیسہ آپ کی جیب میں آتا رہے گا۔ تو اگر امیر بننا چاہتے ہو تو پیسے کو انویسٹ کرنا سیکھو، نہ کہ سیو کرنا۔